میرے برادر محترم حضرت الاسلام والمسلمین مولانا حسین باقری صاحب قبلہ نے وقت دیا، اور وقت دینے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک میں ظاہر ہے سب کو کہیں نہ کہیں کے اوپر دروس ہیں، کہیں نہ کہیں پر شرکت ہے، مکاتب ہیں، یہ سب ہیں. اپنے ان مشغولیات کے باوجود بھی کوئی وقت اگر نکالتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے تو یہ اس کی اعلیٰ ذرفی اور اس کی محبت ہے، صرف اور صرف محبت کی بنا کے اوپر کہ ہم اور آپ یہاں کے اوپر جمع ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا معرف قرآن اور معرف اسلامی کے اوپر موضوع ہے. اسی کے تحت انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے جو شبہات ہوں گے اور بہت سے جو چیزیں ہوں گی تاریخ میں، اور جو شبہات نئے جدید آ رہے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ آپ روشنی ڈالیں گے. اور خاص طور سے آپ دیکھیں کہ ابھی اس وقت جو ہے بہرحال جو شبہات آ رہے ہیں وہ آپ کی نظر میں ہیں. اب اس کی فصل کو ہم نہیں کھولنا چاہتے، انشاءاللہ مولانا ہی بہتر سمجھیں گے کہ جو یہاں کے اوپر بہرحال معرف اسلامی ہے اسی کے تحت یہ دروس ہو رہے ہیں، اور اسی کے اندر تمام موضوعات ہیں. اتنے اہم موضوعات ہیں اور اتنے وسیع موضوعات ہیں کہ اگر ایک فصل کے اوپر اگر پورے مہینے اگر ہم لوگ بیٹھے اور سنیں اور کام کریں تو کم ہوگا. لہذا میں مجدداً شکر گزار ہوں اپنی طرف سے بہت ہی صمیمانہ طور کے اوپر کہ آپ نے وقت دیا، آپ تشریف لائے. ہمارے قوم میں بھی کہا جائے کہ بہت ہی مخلصانہ تعلقات و محبتیں، اور آپ کے خانوادے کی محبتیں آپ سب جانتے ہیں کہ جو خدمات ہیں آپ کے دین کے لیے کوئی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس میں کچھ نہ بتانا ہے، نہ اس میں کچھ عقل ہوتی ہے، نہ کچھ ہے. جو جس کی خدمات ہوتی ہیں اس کا اعتراف ہر قلب کرتا ہے، ہر صاحب ظرف کرتا ہے، ہر مومن کرتا ہے، اور اعلیٰ ظرف کرتا ہے. درود بھیجے محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بہرحال ایک ایسے مجمع کے درمیان بہرحال یہ باعث افتخار ہے اور شرف ہے کہ طلاب اور علماء کرام کے درمیان زبان کھولی جائے. اور یہ بھی صرف تعمیل حکم تھا کہ حاضر ہوئے، ورنہ من آنم کی میدانم یہ والے معاملہ ہے اور حقیقت ہے. خوشی ہے کہ اپنے ہی بھائیوں کے درمیان اور کوئی عالمانہ گفتگو نہیں، بلکہ یہاں پر آپ کے سامنے علماء کرام اپنے بیانات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو سلسلہ تھا اور انشاءاللہ جاری رہے گا. درمیان میں وہ ایک مسئلہ ہے کہ خالی جگہ بھرو، وہ والی صورتحال ہے. لہذا اسی حد تک کچھ دیر آپ سے گفتگو، اور اس کے بعد چونکہ آج و کل آپ کے درمیان کوشش ہوگی کچھ پیش کیا جائے. ظاہراً مولانا اصطفیٰ صاحب جو 2 دن ان کی گفتگو رہی اور انشاءاللہ آخر میں بھی ہیں، وہ آپ کے درمیان تشریف لائیں گے. قاعدہ اصولی اور قاعدہ فقہی کا معاملہ تھا. وہ بعض قواعد آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. چونکہ جہاں تک طلاب کی بات آئے، ہمارا تعلق ایسے علوم سے ہے، ایسی فیلڈ سے ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد ہمارا ایک مقصد ہے کہ ہم وہ صلاحیت پیدا کریں کہ جس کی وجہ سے احکام کو حاصل کر سکیں. دیکھیں، ایک حقیقت ہے کہ عام طور پر خود میں بھی اس کا شکار ہوں. یہ تعلیمی مراحل ایک حد تک مقدمات ہیں، یہ سارے علوم، اور اس کے بعد پھر اصل بحث شروع ہوتی ہے. یعنی ایک مقدمہ ہے، پھر مقدمے کا مقدمہ ہے، اس طریقے کا معاملہ ہے. اور حوزے کی زبان میں اگر کہا جائے، در حقیقت اس فیلڈ کی اور اس میدان کی پڑھائی درس خارج سے شروع ہوتی ہے، جو ہمارے ہاں تصور ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے بسا اوقات یہ مشکل بھی پیش آتی ہے کہ ہم لوگ
بعض علوم کو پڑھنے کے بعد یا بعض کتابوں کو دیکھنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں, یہ علوم ہم پڑھ رہے ہیں, یہ بحثیں ہمارے درمیان سامنے آ رہی ہیں, اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہم پبلک کے درمیان جائیں گے, پبلک کے درمیان ہم کو کام کرنا ہے, بہت زیادہ سوال و جواب ہیں جو فقہ سے متعلق ہیں, احکام سے متعلق ہیں, توضیح المسائل دیکھ لیا یا اس سے آگے بات بڑھی, ہم نے مجلسیں پڑھ دیں. یہ سارے علوم جو ہم پڑھتے ہیں یہ کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اگر اس نگاہ سے دیکھیں کہ ہمارا مقصد یہ کتابیں ہیں یا یہ علوم ہیں, تب وہ سوال پیش آتا ہے, مشکل پیش آتی ہے. یعنی ہم خود نتیجہ نہیں نکال پاتے کہ ہم کیا کریں, یا ہمارے سامنے فائدے نہیں آ پاتے. لیکن اگر ہم کو یہ معلوم ہو کہ یہ سارے علوم, حتیٰ یعنی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہاں ہندوستان میں اکثر مدارس کی جو تعلیم ہے بہت زیادہ آخری حد رسائل و مقاصد تک ہے, یا بعض جگہوں پر جیسے شرح کبیر ہے یہ بھی تقریباً مقاصد کے مقابلے میں ہے, یا کفایہ ہے یہ بھی رسائل کے بعد ہے. یہ ساری کتابیں حقیقت یہ ہے کہ مقدمہ ہے کسی اور چیز کے لیے, یعنی در حقیقت یہ ساری چیزیں مقدمہ ہیں. اگر ہم ان کتابوں کو دیکھیں گے, ان بحثوں کو دیکھیں, تو ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. لیکن ہماری نگاہ میں اگر وہ چیز ہو جائے کہ جس کے لیے یہ ساری کتابیں مقدمہ ہے, تب ہم کو ان علوم کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے گی, تب ان کتابوں کی افادیت بھی ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے گی. حتیٰ شروع کی کتابیں ہمارے ہاں جو مدارس میں نظام الاوقات یا درسی نظام ہے, یہ سمجھیے مولوی تک یہ در حقیقت مقدمے کا مقدمہ ہے. یعنی ادبیات, نحو, صرف وغیرہ, منطق ہے, بلاغت ہے, یہ ساری چیزیں مقدمہ ہیں کہ ہمارے ہم کو عربی پڑھنا آ جائے, ہم عربی عبارت حل کر لیں, مطالب عربی کے ہمارے سامنے واضح ہو جائیں. یہ ہے ایک وجہ. اور اس کے بعد پھر بات آتی ہے اصول اور فقہ شروع ہوئے. در حقیقت اصول و فقہ بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ نحو صرف اس کے لیے مقدمہ ہے, یہ مقصد ہے نہیں, اصول و فقہ بھی مقدمہ ہے اس کے بعد کے مرحلے کے لیے. اصل مرحلہ کیا ہے اس میدان میں آنے کے بعد, اس فیلڈ میں آنے کے بعد, یا یہ کہا جائے مولوی بننے کا, ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ ہم خود مسائل کا استنباط کر سکیں, ہم خود احکام کو حاصل کر سکیں, تب ہے مولوی بنے. ورنہ ہمارے ہاں ہم یہ ساری کتابیں پڑھ لیں, مدرسوں سے فارغ ہو جائیں, تب بھی سمجھیے ہم نے صرف مقدمے کو طے کیا ہے, ذیل مقدمے تک نہیں پہنچے. اور جب تک آدمی ذیل مقدمے تک نہ پہنچے کہیں بھی جانے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. ان مدارس میں آنے کا فائدہ اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ جب ہم ذیل مقدمے تک پہنچیں, ان بحثوں کو ہم پڑھیں, یعنی ان ساری چیزوں کو آنے کے بعد پھر استعمال کریں. یعنی یہ سارے مراحل در حقیقت پریکٹیکل ہیں, اور اس کے بعد اس کی تھیوری ہے جو درس خارج میں وہاں ہوتی ہے. یہاں بھی ایک زمانے میں تھا یہ مرحلہ, لیکن اب آہستہ آہستہ اس میں انحطاط آتا گیا اور کمی ہوتی گئی. لیکن پہلے کے زمانے میں بھی علماء ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد اس مرحلے تک پہنچتے تھے, استنباط کرتے تھے. اب ایک ہمارا کام ہے استنباط کرنا. اس فیلڈ میں آنے کے بعد اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنا کہ جس کی وجہ سے ہم خود احکام کو حاصل کر سکیں. اسی لیے ایک عنوان ہمارے یہاں مجتہد. یوں تو اس وقت ہمارے ہاں ایک اصطلاح ایسی رائج ہوئی ہے مجتہد کی کہ جو بھی یہ لباس پہن کے آ گیا مجتہد ہو گیا ہمارے جیسا, جبکہ مجتہد کی شاید نیم سے بھی ہم آشنا نہیں ہیں, لیکن دیکھنے والا ہمارے لباس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ وہ مجتہد ہیں. مجتہد کا مطلب ہے کہ یعنی ہمارے اندر ان مقدمات کو طے کرنے کے بعد وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ ہم استنباط کر سکیں, ہم احکام کو حاصل کر سکیں, ہم اجتہاد کر سکیں. یعنی خود ہمارے اندر جب تک صلاحیت پیدا نہ ہو کہ ہم استنباط کر سکیں, گویا اس فیلڈ میں آنے کا ہم نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا ہے. یعنی جب تک اس مولوی بننے کا کوئی مقصد ہم کو حاصل نہیں ہوا ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں یہ تصور ہی بہت دور ہے کہ ہم مجتہد بنیں گے یا ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے. اور اس وقت چونکہ بہرحال سب اپنے بھائی ہیں, لہذا بعض باتیں اگر کہی جائیں, چونکہ ہم خود بھی آپ اسی انہی افراد کی ایک فرد ہیں, لہذا کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. عام مجمع ہو تو صحیح ہے, بعض باتیں نہیں کہی جا سکتی, لیکن اپنے مجمع کے درمیان بعض باتیں بیان ہو سکتی ہیں, کہی جا سکتی ہیں. دیکھیے ایک مشکل ہمارے درمیان, بلکہ کہا جائے کہ طلاب کے درمیان کی جس کی ایک فرد میں بھی ہوں, ہم لوگ اس فیلڈ میں آنے کے بعد, مولوی بننے کے بعد اپنا مقصد جو سامنے رکھتے ہیں وہ بہت ہی معمولی ہوتا ہے. یعنی ہم اگر مولوی بننے کے لیے آئے, کسی بھی مدرسے میں آئے, بہت زیادہ یہ سوچ کر آتے ہیں, اکثر کی بات کر رہا ہوں, بہرحال بہت سے افراد یہاں پر ہیں کہ بہت آگے پہنچتے ہیں, خدا
ان کو اور آگے بڑھائے اور ترقی عطا کرے. یقیناً بہت سے طلاب ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض اس فکر سے آتے ہیں کہ ہم کو ایک کسی حد تک پہنچ جانا ہے، ہم کو کسی مدرسے میں جگہ مل جائے، ہمیں مجلس پڑھنا آ جائے، یا ہم کو کسی مدرسے میں کوئی پوسٹ مل جائے. یہ ساری چیزیں ہماری نگاہوں میں ہوتی ہیں، جبکہ یا تو بہت زیادہ ہے کہ ہم مدرسے سے فارغ ہو جائیں، مثلا ممتاز اللہ فاضل ہو گئے، صدر اللہ فاضل ہو گئے، فخر اللہ فاضل ہو گئے، یہ سند ہم کو حاصل کر لینا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے اگر انسان کا مقصد جتنا دور ہو اسی اعتبار سے محنت کرتا ہے. ہم اگر سوچیں کہ ہم کو یہاں سے درگاہ تک جانا ہے تو ہم اتنی ہی محنت کریں گے، اتنی ہی انرجی صرف کریں گے، اتنی ہی کوشش کریں گے اور پھر وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. لیکن پہلے ہی سے اگر ہم سوچ لیں یہاں سے ہم کو 10 کلومیٹر جانا ہے تو ابتدا ہی سے آدمی اسی اعتبار سے آمادگی کرتا ہے، اسی اعتبار سے کوشش کرتا ہے، اسی اعتبار سے آگے بڑھتا ہے. اس فیلڈ میں آنے کے بعد اگر ہم پہلے ہی اپنا یہ مقصد بنا لیں کہ ہمیں مجتہد بننا ہے، ہمیں اپنے اندر اجتہاد کی صلاحیت پیدا کرنا ہے، اور یہاں پر بعض چیزیں اگر کہی جائیں یعنی قابل تعجب نہیں ہے. یہ شیخ انصاری کے لیے آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے کہ جب مرجع وقت بنے ہیں، اور واقعاً شیخ انصاری معمولی آدمی نہیں. اس وقت اگر کسی کے نظریات علم اصول در حقیقت علم اصول میں اور اس کے بعد علم فقہ میں اہمیت رکھتے ہیں تو وہ شیخ انصاری ہیں. یعنی اتنے علماء کے درمیان کسی کی رائے اگر اہمیت رکھے معمولی بات نہیں ہوتی ہے. شیخ الفقہا اسی لیے کہے گئے ہیں، یعنی تمام فقہا کے استاد گویا. اور آج تک شیخ انصاری کے بعد کوئی بھی کتاب ان کے مقابلے پر نہیں آئی. رسائل کے ساتھ کفایہ ہے، لیکن بہرحال رسائل کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے کفایہ کے ہوتے ہوئے بھی. یا اسی طریقے سے ہمارے بعض مدارس میں مقاصد کے ساتھ ساتھ شرح کبیر ہے، لیکن شرح کبیر کے ہوتے ہوئے مقاصد کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. خود مقاصد کا اپنا ایک مقام ہے، خود رسائل کا اپنا ایک مقام ہے. یعنی خود یہ کتابیں مجتہد پرور ہیں، ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد لوگ مجتہد بنتے ہیں. تو یہ شیخ انصاری، اب جب شیخ انصاری مرجع وقت بنے ہیں تو ان کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ ان کی والدہ کے پاس لوگ گئے اور مبارکباد دی کہ بہرحال آپ کا بیٹا اس مقام تک پہنچ گیا. لیکن وہاں دیکھا کہ ان کی والدہ کے چہرے پر خوشی کے کوئی آثار نہیں تھے. سوچنے کی بات ہے کہ کسی کا بیٹا اتنے بڑے مرتبے تک پہنچ جائے اور ماں بالکل خوش نہ ہو. تعجب سے عورتوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کے بیٹے کو اتنا بڑا مرتبہ ملا ہے، آپ کیوں خوش نہیں ہوئی؟ تو وہاں جواب جو دیا تھا یہ گویا ہمارے لیے ایک پیغام بھی تھا. جواب یہ دیا تھا کہ اگر میرا بیٹا، البتہ عبارت میں اختلاف ہے، مجھے خوشی اس لیے نہیں کہ اگر میرا بیٹا نبی بھی بن جاتا تو مجھے تعجب نہیں تھا. تعجب سے لوگوں نے پوچھا کہ کیوں اتنی توقع کہ میرا بیٹا نبی بن جاتا؟ کہا کہ میں نے اس کے لیے جو کوششیں کی ہیں شروع سے وہ اس طرح کی کوششیں تھی کہ گویا یہ نبوت تک پہنچ جائے. یعنی بعض چیزوں کی توقع کرنا یہ بری چیز نہیں ہوتی ہے. خود علامہ ہلی کے لیے مشہور ہے کہ ہاں ہم نے جب بیٹے سے پوچھا کیا بننا چاہتے ہو، جواب دیا کہ آپ جیسا. انہوں نے کہا کچھ نہیں بنو گے. کہا کیوں؟ اس لیے کہا کہ ہم نے سوچا تھا امام صادق بنے تو یہاں تک پہنچے ہیں، تم نے پہلے ہی سوچا ہے کہ ہم بنے تو کہیں بھی نہیں پہنچ سکتے ہو. یعنی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا شروع ہی میں نظر یا اپنا مقصد، اپنا ارادہ بہت دور سوچیں. بہت دور کے آدمی سوچے گا تب کہیں تک پہنچ سکتا ہے. ہم یہ سوچیں کہ ہم مجتہد بن جائیں، ہم یہ سوچیں کہ آج بہرحال آغا سیستانی کوئی الگ کی مخلوق نہیں ہے، ہمارے ہی اور آپ جیسے تھے. یا خود شیخ انصاری کی بات ہے، شیخ انصاری الگ سے کہیں نہیں آئے، یا مقدس اردویلی ہیں، یہ سب ہمارے اور آپ جیسے تھے لیکن وہاں تک پہنچ گئے. کچھ چیزیں انہوں نے کی ہیں جو ہم نے انجام نہیں دی. یعنی وہاں تک پہنچنا کوئی ناممکن نہیں ہے. آج ہم بھی شروع ہی میں سوچ لیں کہ ہمیں کچھ بننا ہے، کہیں تک پہنچنا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، تب انسان کچھ بنے گا. لیکن شروع میں اگر سوچ کے آئے کہ ہمیں مدرسے سے فارغ ہو جانا ہے بس اس حد تک، تو اس کے بعد بہرحال اگر بہت زیادہ توقع رکھیں توقع بیجا ہوگی. تو مقصد یہ تھا کہ ہم ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے اصل چیز ہے کہ استنباط کی صلاحیت پیدا ہو. اور استنباط کرنے میں، احکام کو حاصل کرنے میں دو علوم سب سے زیادہ کام آتے ہیں. ایک ہے علم فقہ اور ایک ہے علم اصول. اور علم اصول اور علم فقہ دونوں کے قواعد ہیں. یعنی علم فقہ جو ہم احکام کہتے ہیں یا جس کو توضیح المسائل کہہ لیے، در حقیقت یہ علم فقہ کا ایک نمونہ ہمارے سامنے ہے. اور علم اصول وہ علوم جو فقہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنے.
یا جن کے ذریعے سے فقہی احکام کو حاصل کیا جائے۔ اب اس تعریف سے خود بخود سمجھ میں آتا ہے کہ در حقیقت علم اصول مقدمہ ہے علم فقہ کے لیے، یعنی علم اصول اس لیے آدمی سیکھتا ہے کہ یہ مقدمہ بنتا ہے علم فقہ کے لیے۔ اب یہیں سے ہمارے سامنے دونوں کے قواعد کا فرق بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کچھ قواعد قواعد فقہی ہیں اور کچھ قواعد قواعد اصولی ہیں، دونوں الگ الگ قواعد ہیں۔ قواعد اصولی کلی قوانین کو کہا جاتا ہے، کلی قواعد کو کہا جاتا ہے، اسی لیے ہم لوگ علم اصول کی جو تعریف کرتے ہیں ایسا علم کہ جس میں ان قواعد کو بیان کیا جاتا ہے جن کے ذریعے سے استنباط ہو، یعنی ایسے قانون ایسے قاعدے جن کے ذریعے سے استنباط کیا جائے، جن کے ذریعے سے احکام کو حاصل کیا جائے۔ اب اس تعریف سے ایک نتیجہ اور نکلا کہ گویا قواعد علم اصول یا قواعد اصولی جن کو کہیے یہ آلے کی حیثیت رکھتے ہیں، ابزار، وسیلہ، ذریعہ، یعنی گویا یہ ذریعہ بنتے ہیں کسی نتیجے تک پہنچنے کا۔ علم فقہ کے لیے ایسا نہیں ہے، علم فقہ خود گویا قانون ہے۔ قانون کیا ہے کہ ایک نتیجہ ہے، وہی نتیجہ کبھی کبھی قانون بنتا ہے۔ تو اولاً علم اصول کے قانون، علم اصول کے قواعد کلی قوانین ہوا کرتے ہیں، اور علم فقہ کے قانون ہو سکتا ہے کلی ہوں، ہو سکتا ہے جزئی ہوں۔ اور دوسری طرف علم اصول کا قانون یہ ذریعہ ہوتا ہے، اور یہ علم فقہ کا قانون یا قاعدہ علم فقہ یہ در حقیقت ذریعہ نہیں ہوتا ہے، خود مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ ایک فرق دونوں کے درمیان ہے۔ اب میں نے کہا کہ یہ قانون در حقیقت اس لیے سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہمارے اندر استنباط کے موقع پر یہ قانون کام آئے۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ جتنے بھی احکام مجتہد کرتا ہے، جتنے بھی احکام کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے توضیح المسائل کی صورت میں، آج ایک مسئلہ سامنے آتا ہے کہ یہ احکام ایک غیر معصوم بیان کر رہا ہے، یعنی جو بھی توضیح المسائل میں فتوے آ رہے ہیں، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج یہ غیر معصوم فتویٰ دے رہا ہے۔ اب معصوم کے حکم ہوتے ہوئے کس طرح سے ممکن ہے کہ ہم غیر معصوم کی بات مان لیں؟ معصوم کی احادیث کے ہوتے ہوئے کیسے ممکن ہے کہ ہم غیر معصوم کی بات پر عمل کریں، غیر معصوم کی بات کو مانیں، غیر معصوم کے فتوے کو لیں؟ یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا، دیکھیے یہاں پر ہمارا مقصد کچھ مسائل کو سمجھنا ہے، ہم کوئی نظریہ آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہے ہیں، کوئی علمی گفتگو آپ کے سامنے نہیں ہے، بہرحال آپ ہی کے درمیان کی ایک فرد ہو کر کچھ باتیں پیش کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس چیز سے متفق نہ ہوں، ضروری نہیں کہ آپ ہر چیز کو مانیے، لیکن ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ایک عالم کے دائرے میں آنے کے بعد اپنے اوپر عالم کا عنوان صادق کرنے کے لیے کچھ بحثوں کی ضرورت ضرور پیش آتی ہے۔ لہذا یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ یہ احکام جو آج بحث ہے یا اعتراض ہے کہ جب ایک امام کا حکم موجود ہے، معصوم کا حکم موجود ہے، تو ایسی صورت میں ہم کیوں غیر معصوم کی بات مانیں؟ یہ جو قواعد سامنے آتے ہیں یہ گویا ہمارے سامنے بہت سے جوابات بھی رکھتے ہیں۔ قواعد کا ہونا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ قواعد قرآن و احادیث سے ہٹ کر ہیں۔ قواعد کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی قاعدے ہیں، چاہے قاعدے اصولی ہو یا قاعدے فقہی ہو، در حقیقت یہ تمام قوانین قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی قاعدہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہو، جتنے بھی قانون و قاعدے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں۔ اور پھر دوسری طرف ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا دین مکمل دین ہے، زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں اس دین نے احکامات جاری کیے ہیں، اس دین نے سارے احکام کو بیان کیا ہے۔ یعنی تنہا دین اسلام وہ دین ہے کہ جس نے دنیا کے ہر مسئلے سے متعلق کوئی نہ کوئی حکم بیان کیا ہے، زندگی سے متعلق ہر حکم کو بیان کیا، کوئی بھی شعبہ اس دین میں چھوٹا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم جائزہ لیں، آیات کو دیکھیں، احادیث کو دیکھیں، ظاہری طور پر سارے احکام آیات و حدیث میں نہیں پائے جاتے ہیں، یعنی ظاہری طور پر قرآن و حدیث میں سارے احکام نہیں پائے جاتے یا سارے جواب نہیں پائے جاتے۔ اب یہاں پر دو سوال پیش آتے ہیں، یا تو ہم یہ کہیں کہ ہمارا دین مکمل نہیں ہے، ایک زمانے تک ضرورتوں کو بیان کیا ہے، احکام کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد آنے والے احکام کو بیان نہیں کیا گیا ہے کہ خود انسان کے جو سمجھ میں آئے اس کے مطابق عمل کرے، یا یہ ہم کہیں کہ نہیں، ہمارے دین اور ہمارے شریعت نے قیامت تک کے لیے سارے قوانین کو بیان کیا ہے، سارے احکام کو بیان کیا ہے۔ اور جبکہ حقیقت یہی ہے کہ یہ دین جب قیامت تک کے لیے ہے تو قیامت تک کے لیے سارے قوانین اور سارے احکام کو بیان کیا گیا ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ جب سارے قوانین اور سارے احکام کو بیان کیا ہے تو احادیث و آیات میں ہم کو نظر نہیں آتے۔ تو آیات و احادیث میں نظر نہ آنے کی دو صورتیں، یا تو یہ ہے
کہ آیات و احادیث میں بیان نہیں ہوئے ہیں، جو نہیں ہو سکتا ہے، یقیناً بیان ہوئے ہیں۔ اب بیان ہونے میں بھی دو صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ حدیثیں جو آیات کے ذیل میں تھیں یا جن میں احکام بیان کیے تھے، ہم تک ساری حدیثیں نہیں پہنچ سکی ہیں، اور در حقیقت ایسا ہے کہ بعض حد تک، کسی حد تک، کہ ساری روایات ہم تک نہیں آئیں، بلکہ کچھ روایتیں درمیان میں ضائع ہوئی ہیں۔ بہت سے احکام جو معصومین نے بیان کیے تھے ہم تک نہیں پہنچ سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف چھٹے امام اور پانچویں امام نے حدیثیں اتنی زیادہ بیان کی، ہر امام نے حدیثیں بیان کی ہیں، لیکن ہر امام کی حدیثیں ہم تک نہیں پہنچ سکیں۔ تو ایک صورت یہ ہے کہ حدیثیں نہیں پہنچی، دوسری صورت یہ ہے کہ انہی احادیث میں ضروری نہیں ہے کہ ساری باتوں کو ہم سمجھ بھی لیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی حدیث میں امام نے 10 باتوں کو بیان کیا ہو، یا 10 احکام کی طرف امام نے اشارہ کیا ہو، لیکن ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس ایک حدیث سے 10 حکم حاصل کر لیں۔ یہ بھی ایک صورت ہے کہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس ایک حدیث سے 10 حکم کو حاصل کر لیں۔ کیوں نہیں ہے؟ یعنی یا تو ہماری استعداد اتنی نہیں ہے کہ ان احکام کو سمجھ سکیں، یا ہمارے اندر صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ امام نے بیان کیا ہے، ہمارے اندر ضروری ہے کہ وہ صلاحیت ہو۔ اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ مجتہد ہونے کے بعد ان قانون قاعدوں کو استعمال کرنے کے لیے، ہرگز مقصد یہ نہیں کہ کوئی نیا مسئلہ ایجاد کیا جائے یا کوئی نیا حکم جاری کیا جائے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یعنی یہ غلط فہمی نہ ہو کہ مجتہد آنے کے بعد اپنی طرف سے ایک فتویٰ دے رہا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ مجتہد صرف انہی آیات و احادیث کی روشنی میں قانون و قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے تو یہ فتویٰ در حقیقت یا تو آیات کا نتیجہ ہوا کرتا ہے یا احادیث کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ہمارے ہاں جو ایک تقلید کی تعریف ہوتی ہے، تقلید کا مقصد ہرگز غیر معصوم کی بات ماننا نہیں ہے۔ تقلید کا مقصد کیا ہے؟ تقلید میں بہرحال آپ لوگوں کے لیے واضح ہے کہ تقلید کا مطلب مجتہد کی بات ماننا۔ کیوں ہم مجتہد کی بات مانتے ہیں؟ یہ اپنے لیے بھی ہے کہ چونکہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ دو ہی راستے ہمارے سامنے ہیں، عقل کی روشنی میں بھی، آیات و حدیث کی روشنی میں بھی، کہ خود ہمارے اندر اتنی صلاحیت پائی جاتی ہو کہ اپنے لیے سارے مسائل کو جان لیں۔ اور کہاں سے جانیں گے؟ قرآن و حدیث سے۔ قرآن و حدیث سے اپنے لیے سارے مسائل کو جان لیں۔ اتنی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے، اتنا علم ہمارے اندر نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کی بات کر رہا ہوں، عوام کی، کیونکہ اتنا علم نہیں ہے۔ اور پھر اسی بنیاد پر اگر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے، اتنا علم پیدا ہو جائے کہ ہم قانون قاعدے کی روشنی میں، آیات و حدیث کی روشنی میں سارے احکام کو حاصل کر لیں، تو یہاں پر ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ تقلید حرام ہے۔ خود ایسی صورت میں تقلید کا حرام ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تقلید غلط نہیں ہے۔ اگر تقلید غلط ہوتی تو کچھ لوگوں کے لیے ہوتی کہ جو مجتہد ہے، مثلاً سیستانی صاحب، صرف ان کے لیے تقلید نہیں، پوری دنیا کے لیے تقلید ہے۔ نہیں، بہرحال راستہ کھلا ہوا ہے کہ کوئی بھی آئے اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر لے، اپنے اندر اتنا علم پیدا کر لے، اتنی استعداد پیدا کر لے کہ خود احکام کو سمجھ سکے، خود استنباط کر سکے۔ تو ایسے شخص کے لیے جو خود استنباط کر سکے، خود احکام کو حاصل کر سکے، تقلید نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے علم کے اوپر عمل کرے۔ اب اگر کسی کے اندر اتنا علم نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ قرآن و حدیث سے نتیجہ نکال سکے، تو وہاں اس کے سامنے صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ وہ جائے، یا تو کہیں کہ ہم پھر ایسی صورت میں احکام پہ عمل نہیں کریں گے، آزاد ہیں، جو نہیں ہو سکتا ہے۔ عمل کرنے کے لیے اس کے سامنے یہی راستہ بچتا ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے امام کی بات تک پہنچے، قرآن و حدیث کی بات تک پہنچے۔ یعنی اب نتیجہ نکلے گا کہ تقلید در حقیقت ذریعے کا نام ہے، تقلید مقصد نہیں ہے۔ یعنی تقلید میں ہم مجتہد کو ذریعہ بناتے ہیں امام کی بات تک پہنچنے کا۔ تقلید میں ہم ذریعہ بناتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے نتیجے تک پہنچ جائیں، ورنہ خود ذاتی طور پر مجتہد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ذاتی طور پر مجتہد کے فتوے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ مجتہد نے اپنی رائے پیش کی ہے تو یہاں پر تقلید بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم کو پہلے ہی قدم پہ یقین ہونا چاہیے کہ مجتہد قرآن و حدیث سے جو سمجھ رہا ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، مجتہد امام کی رائے کو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، یعنی پہلے ہی یقین ہونا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں گویا در حقیقت مجتہد ذریعہ ہے امام کی رائے تک پہنچنے کا۔ مجتہد کے ذریعے سے امام کی رائے تک ہم پہنچتے ہیں، قرآن و حدیث تک پہنچتے ہیں۔ اب یہاں پر گویا یہ سوال کہ ہاں ہم امام کے ہوتے ہوئے مجتہد کی بات مانیں یا مجتہد کو چھوڑ کر امام کی بات مانیں، یہاں نہ تو مجتہد ہے نہ امام ہے، بلکہ سب کچھ امام ہی ہیں۔ امام ہی کی بات کو ماننا ہے۔ امام کی بات کو ماننے کے دو راستے ہیں، یا تو ہم خود اپنے اندر علم پیدا کر لیں کہ امام کی بات کو سمجھ سکیں،
یا یہ ہے کہ امام تک پہنچنے کے لیے کسی کو ذریعہ بنا لیں. ایک صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد. اور یہیں پر بہرحال ایک ابھی جملہ ذہن میں آیا. استاد محترم مولانا ظہیر عباس صاحب قبلہ بہت اچھی بات کہی انہوں نے کہ اگر ہم غور کریں، اکثر بحث آتی ہے مجتہدین کی اور اس کے مقابلے میں کہ امام کی بات پہ ہم عمل کریں، امام نے جو کہا ہے صرف اسی کو مانیں، کیوں ہم مجتہد کے پیچھے جاتے ہیں؟ اگر ہم قرآنی آیات کو دیکھیں، ایک بہت واضح آیت ماں باپ کے احترام کے سلسلے میں ہے کہ لا تقل لہما اف. قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تقل لہما اف. دیکھیے اس وقت ایک بحث جو مجتہدین اور اس کے مقابلے میں ہے کہ مجتہد یہ کہتا ہے کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ امام نے جتنی بات پیش کی ہے 100% اسی کو سامنے رکھیں، بلکہ ہم یہ کریں گے کہ اس حدیث کی روشنی میں کیسے کیسے نتیجے سامنے آ سکتے ہیں، ان نتائج پر بھی عمل کریں گے. اسی کو استنباط کہتے ہیں، اسی کو اجتہاد کہا جاتا ہے. یعنی گویا آیات و حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد نتیجہ نکالنا، یہ ہے استنباط. اور اس کے مقابلے میں کیا کہا ہے؟ نہیں، جتنا آیت نے کہہ دیا بس اسی کو مانیے، جتنا حدیث کہہ رہی ہے بس اسی کو مانیے، اس سے زیادہ ہمیں اپنی عقل بڑھانے کا کوئی حق نہیں حاصل ہے. یعنی اپنے عقل کا استعمال کرنے کا کوئی ہمیں حق نہیں ہے. لیکن اگر ایک آیت کو ہم سامنے رکھیں، ماں باپ کے لیے ہے کہ لا تقل لہما اف، کہ لفظ اف نہ کہو، یہ صرف آیت نے کہا ہے. اب اس سے ہم نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ اس آیت کی روشنی میں ہم نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ نتیجہ نکالتے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اف نہ کہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اف سے منع کر رہا ہے تو کسی بھی طرح کی اذیت دینا جائز نہیں ہے. اب اس کو برا بھلا بھی کہنا جائز نہیں ہے، اس کو مارنا بھی جائز نہیں ہے، اس کو کسی طرح کی تکلیف بھی نہ پہنچانا جائز نہیں ہے. اسی آیت سے سارے نتیجے نکالے جا رہے ہیں. اب انصاف سے بتائیے، کیا اس آیت میں لکھا ہے کہ ماں باپ کو مارنا جائز نہیں ہے؟ یا اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے؟ یا اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ کو کسی بھی طرح کی اذیت پہنچانا جائز ہے؟ صرف یہ لکھا ہے اف نہ کرو. اب اف نہ کرو سے آپ نے اتنے نتیجے نکال لیے. یہی تو مجتہد بھی کہتا ہے. مجتہد یہ کہتا ہے کہ اگر کسی آیت یا حدیث سے کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے، ہم قدم اس سے آگے بڑھا سکتے ہیں تو قدم آگے بڑھائیں گے تاکہ ان چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد ایک نتیجہ نکال لیں. اگر آیت نے کہا ہے اف نہ کہو، اس سے نتیجہ اگر نکل سکتا ہے کہ اذیت نہ دو تو ہم یہ نتیجہ بھی نکال لیں گے. اگر آیت سے نتیجہ نکل سکتا ہے کہ اس کو نہ مارو تو یہ نتیجہ بھی نکال لیں گے. اور اگر ہم اس کے مقابلے والی بات مانیں تو صرف ہمیں اس آیت کی روشنی میں ماننا پڑے گا کہ ماں باپ سے اف کہنا حرام ہے، بقیہ کوئی چیز حرام نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو ایک صورت یہ ہے کہ بہرحال مجتہدین کے مقابلے میں استنباط کا مقصد یہی ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام کو حاصل کرنا. اور چونکہ اس طرح کی بات آئی، یہاں پہ ایک نتیجہ اور پیش کر دوں. دیکھیے ہمارے ہاں عام طور پر اجتہاد کے سلسلے میں ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے عقل و اجماع کیوں ہے؟ قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے عقل و اجماع کیوں ہے؟ در حقیقت جو دلیلیں ہیں کسی بھی احکام کو حاصل کرنے کے لیے یا مجتہد کے لیے جتنے بھی ادلہ ہیں، 4 دلیلیں ہیں. ایک قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، عقل ہے. حکم واقعی کے لیے، حکم ظاہری کا مرحلہ تو بعد میں ہے، اصل حکم واقعی ہے. حکم واقعی تک پہلے مرحلے میں مجتہد پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. جب اس سے مایوس ہو جاتا مرحلہ آتا ہے حکم ظاہری کا. وہاں پہ بھی چونکہ عقل کہتی ہے کہ جب قرآن و حدیث میں بیان نہیں ہوا ہے تو یقیناً ہماری شریعت میں کوئی نہ کوئی اس کا حکم ہوگا. مثلا سگریٹ کے لیے کہیں بھی آیت میں نہیں آیا ہے کہ سگریٹ پینا کیسا ہے. تو اب جب آیت میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی شریعت میں حکم نہیں ہے، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی حکم ہے. اسی حکم کو حکم ظاہری کہا جاتا ہے کہ جو بعض قانون و قاعدے کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے کہ جو اس کے لیے لگایا جائے. اب مرحلہ آتا ہے حکم واقعی کے لیے. حکم واقعی کے لیے ہمارے سامنے جو منابع بتائے گئے ہیں، جو ادلہ بتائے گئے ہیں جن سے احکام تک پہنچا جاتا ہے، سب سے پہلا قرآن ہے، اس کے بعد سنت ہے، حدیث، اس کے بعد اجماع ہے، اور اس کے بعد عقل ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ عقل کیا حیثیت رکھتی ہے یا اجماع کی کیا حیثیت ہے. لیکن اگر ہم انصاف سے غور کریں، ہمارے ہاں سب کچھ قرآن ہے، حتیٰ حدیث بھی قرآن کے بعد ہے، اور حدیث کی بھی قرآن کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اور اسی لیے معصوم کی حدیث جو ہمارے سامنے ہے کہ پہلے ہماری حدیثوں کو قرآن کے معیار کے اوپر تولو، اگر اس کے معیار پر پوری اتر رہی ہو تو مانو، ورنہ اسے دیوار پہ مار دو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حدیث اتنی حد تک مانی جائے گی جو قرآن کے معیار پر پوری اتر رہی ہو. یعنی گویا حدیث بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، حیثیت کیا ہے؟ قرآن کی ہے.
سب کچھ قرآن ہے. اب قرآن کے بعد قرآن ہی کی روشنی میں یعنی ممکن ہے کہ قرآن میں بعض باتیں ہمارے لیے واضح نہ ہو پائی ہوں جن کو ہم حدیث کے ذریعے سے سمجھیں گے. تو اب یہ حدیث سے سمجھنا قرآن سے الگ نہیں ہے بلکہ قرآن ہی کی روشنی میں ہے. اب تیسرا مرحلہ آتا ہے اجماع کا. اجماع میں آپ جانتے ہیں کہ بنیادی شرط اجماع کے لیے یہ ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ان اجماع کرنے والوں میں ایک معصوم بھی ہے. یعنی اجماع کے لیے جو ہمارا اعتراض ہوتا ہے کہ اجماع کیسے دلیل بن جائے گا، اجماع کے لیے ہمارے ہاں بنیادی شرط ہے کہ اجماع میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ان اجماع کرنے والوں میں خود معصوم بھی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو چیز سنت ہے وہی اجماع ہے. یعنی سنت و اجماع الگ الگ نہیں ہے. یہ در حقیقت جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ خبر واحد ذریعہ ہے کسی حکم تک سنت تک پہنچنے کا، یعنی روایت کے ذریعے سے ہم معصوم کی بات تک پہنچ رہے ہیں، اسی طریقے سے گویا اجماع بھی ذریعہ ہوتا ہے امام کی رائے تک پہنچنے کا. یعنی خود اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پوری دنیا کے سارے علماء ایک رائے ہو جائیں کسی مسئلے پر اور آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ امام اس میں شامل ہے تو وہ اجماع کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے. کون سا اجماع اہمیت رکھتا ہے کہ جس میں کچھ علماء جمع ہوں، جس میں یقین ہو جائے کہ اس میں امام کی رائے شامل ہے. تو بس معلوم ہے کہ خود اجماع کی کوئی حیثیت نہیں، جو کچھ ہے وہ امام کی رائے ہے. اب مرحلہ آتا ہے عقل کا. جو اعتراض ہے کہ عقل کس طریقے سے بنیاد بن جائے گی، عقل کس طرح سے دلیل بنے گی. اگر ہم غور کریں کہ عقل کے لیے ہمارے یہاں جو شرط لگائی جاتی ہے، عقل جو بنیاد بنتی ہے، بعنوان دلیل استعمال ہوتی ہے، وہ عقل ہے کہ جس میں عاقل کل بھی شامل ہو. یعنی عقل کو ان جگہوں پر معیار قرار دیا جاتا ہے کہ جہاں پر یہ یقین حاصل ہو جائے کہ اس حکم کے اندر خدا کی رائے بھی شامل ہے. یعنی عقل قبول کرے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے خواہشات کو عقل کا نام دے دیتے ہیں. یعنی ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ اسی لیے بسا اوقات آدمی اعتراض کرتا ہے کہ ہماری عقل کچھ کہہ رہی ہے، آپ کی عقل کچھ کہہ رہی ہے. جہاں یہ اختلاف ہو سمجھ لیجیے عقل نہیں ہے بلکہ یہ خواہشات ہیں جس کو ہم عقل کا نام دیتے ہیں. ورنہ کبھی بھی عقل بعنوان عقل اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. عقل ہمیشہ ایک فیصلہ کرتی ہے. اسی لیے جو عقل دلیل بنتی ہے وہ عقل بعنوان عقل ہے جس میں خود عاقل کل بھی شامل ہے جو ذات پروردگار ہے. یعنی گویا عقل جو دلیل بنتی ہے اللہ کی رائے ہے در حقیقت، جس کا ایک نام عقل ہے. یعنی آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ کی یہ رائے ہے، اللہ کا یہ حکم ہے جو قرآن و حدیث میں ہمیں نہیں مل سکا ہے. بس معلوم ہوا کہ اجماع کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، عقل کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. جو کچھ ہے اللہ کی رائے ہے، اس کے بعد معصوم کی رائے ہے. اب اس کے بعد ایک مرحلہ صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد. اب اسی طریقے سے بس آخری بات، ظاہراً وقت ختم ہو رہا ہے ہمارا. کب تک تھا؟ 50 تک ہے. بس ایک آخری بات اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. چونکہ یہ بات شروع ہوئی، انشاءاللہ بقیہ باتیں کل ہوں گی. میں نے ابتدائی میں کہا کہ دیکھیں یہاں کوئی اپنی رائے پیش کرنا مقصد نہیں ہے، صرف ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اس چیز کو قبول نہ کریں، لیکن ہم چونکہ طالب علم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں، ان نظریات میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا نظریہ زیادہ صحیح ہے. اور طالب علم وہی طالب علم ہے، یا صلاحیت اسی کو کہا جاتا ہے کہ نظریات میں کسی نظریے کو پیدا کر لینا، حاصل کر لینا. اسی بنیاد پر لما یا رسائل میں آپ آئیے، مقاصد میں آئیے، طالب علم کا ایک کمال یہ کہا جاتا ہے کہ رسائل و مقاصد میں آنے کے بعد شیخ کے نظریے کو معلوم کر لے. شیخ کے نظریے کو معلوم کر لے کیا مطلب؟ یعنی بہت سے نظریات پیش کیے جا رہے ہیں، خود آپ کی عقل کس نتیجے کو قبول کر رہی ہے، کس نظریے کو آپ کی عقل صحیح سمجھ رہی ہے. یعنی گویا طالب علم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سارے نظریات کو سامنے رکھیں. طالب علم ہونے کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ اگر کوئی اپنا نظریہ پیش کر رہا ہے ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، بھائی اپنی بات یہ کیسے کہہ دی. نہیں، بلکہ طالب علم ہونے کے تقاضے یہ کسی نے کوئی رائے دی ہے، ہم یا تو اس کی رائے کو رد کریں یا اس کی دلیلوں کو سنیں. دونوں طرف کی دلیلوں کو آدمی سننے کے بعد پھر نتیجہ نکالے. اس میں بہرحال بہت سی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان ہوں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک سوال ہے، فرمائیے. دیکھیے خود معصوم کی بہت سی حدیثیں ہیں ہمارے سامنے، ایک دو نہیں، متعدد حدیثیں. عملاً معصوم کے زمانے میں تھا. امام نے فرمایا ہے علینا القاء الاصول و علیکم التفریق.
ہمارا کام ہے کہ تمہارے سامنے ایک فارمولہ پیش کر دیں، ایک کلی قانون بنا دیں، تم اس کے ذریعے سے فروعات کو حاصل کرو۔ چونکہ شروع ہی میں ہم نے کہا تھا کہ دیکھیے ہمارا دین مکمل ہے۔ مکمل کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی انسان کے سامنے مسائل پیش آتے ہیں، جتنی بھی ضرورتیں پیش آتی ہیں، اس کے لیے کوئی نہ کوئی حکم شریعت نے بیان کیا ہے۔ مکمل ہونے کا مطلب یہ الیوم اکملت لکم دینکم کا مطلب ہے کہ جتنے بھی احکام تھے سب بیان ہو گئے ہیں۔ اب اگر ہمارے سامنے کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جو قرآن و حدیث میں نہیں مل رہا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ شریعت نے کوئی حکم نہیں بیان کیا ہے۔ یقیناً شریعت نے حکم بیان کیا ہے، شروع میں ہم نے کہا تھا، اس لیے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ آیات میں بیان ہوا ہے، ہم نتیجے تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ مجتہد کا کام یہ ہوتا ہے کہ اسی نتیجے تک پہنچنا، انہی آیات و حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد استنباط کرنے کے بعد وہ مسائل حاصل کرنا جو ظاہری طور پر قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ یہی جو ہم نے مثال دی تھی کہ قرآن نے صرف کہا ہے کہ نہ مارو، ہم نے نتیجہ نکال لیا کہ اذیت میں نہ دو اور اس کو نہ مارو اور تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ ساری چیزیں، یہ گویا نتیجہ ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی مسائل بیان ہوتے ہیں وہ در حقیقت آیات و حدیث کا نتیجہ ہوتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی نیا مسئلہ نہیں ہے کہ جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہوتا ہو۔ کے بعد پہلے عالم سے پوچھا گیا اس مسئلے کو، اس نے کچھ اور جواب دیا، دوسرے سے پوچھا گیا کچھ اور جواب دیا، تیسرے سے پوچھا، یہ چار عالم سے پوچھا گیا، چاروں کے الگ الگ ہے۔ ایسا اختلاف کیوں؟ کیا دین نامکمل اترا ہے؟ کیا قرآن یہ ایسا ہونا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ علماء کے درمیان بعض مسائل میں اختلافات پیش آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اتنے اختلافات کیوں ہیں؟ بند ہو گیا، ٹائم سے چلتا ہے، بہرحال ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ دیکھیے ایک سوال ان کا یہ ہے کہ اگر دین ایک ہے اور وہ ہم کہیں کہ اجتہاد صحیح ہے تو پھر اتنا اختلاف کیوں ہے؟ دیکھیے اختلاف کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ہم کو معصوم اور غیر معصوم کا فرق معلوم ہو جائے، یعنی اختلاف کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ معصوم کوئی اور ہوتا ہے، یہ سارے غیر معصوم ہیں۔ اور پھر دیکھیے استنباط کا مطلب یہ ہے کہ آیات و حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد نتیجہ نکالنا۔ پہلے ہی قدم پہ ہمیں تقلید کرتے وقت یہ یقین رہنا چاہیے کہ یہ غیر معصوم ہے، معصوم نہیں ہے۔ غیر معصوم کا مطلب کیا ہے؟ اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ہاں ہم کو دیکھیے فرق ہے، ہمارے لیے بے چوں چرا ماننا ہے، خود مجتہد کے لیے جن میں آپس میں اختلاف ہے، توجہ دیجیے گا، جو خود مجتہدین میں آپس میں اختلاف ہے، یہ ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم بے چوں چرا مانیں۔ اسی لیے معصوم کی حدیث بھی ہے کہ اگر مجتہد کوئی فتویٰ بیان کرنے میں غلطی بھی کرتا ہے تب بھی اسے ایک اجر ملے گا۔ یعنی معصوم نے فرمایا ہے کہ اگر مجتہد فتویٰ دینے میں غلطی بھی کرتا ہے تو اسے ایک اجر دیا جائے گا، اور اگر صحیح فتویٰ بیان کیا جاتا ہے جو حکم ہے شریعت کا وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے اجران 2 اجر ہیں۔ یہ خود معصوم کا فرمانا کہ اس کے لیے 1 اجر ہے، یعنی خود مجتہد بھی بری الذمہ ہے۔ جب وہ بری الذمہ ہے تو ہم تو بدرجہ اولا بری الذمہ ہے۔ نہیں کسی فرد کی بات نہ کیجیے، ایک عمومی۔ ہاں فتویٰ کے خامنہ صاحب نے ایک زمانے میں زنجیر اور قلعے کا ماتم تو آپ نے کہا کہ اگر اس سے اگر آیت اللہ سے غلطی ہو جاتی ہے تو 1 اجر ملے گا۔ تو جنہوں نے گالی بکا خامنہ صاحب کو، میں نے سنا اپنے کانوں سے گالی بکتے ہوئے، ان کا حج لکھا۔ کسی فرد کے عمل کی بات نہ کیجیے، یہاں کسی فردی شخص کے عمل کی بات نہیں، یہ ہماری ایک علمی گفتگو، ایک طالب علم ہونے کے حیثیت سے دیکھیے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ مجتہدین کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں اپنی اپنی سمجھ ہے، یعنی ہم نے پہلے ہی کہا کہ مجتہد غیر معصوم ہے۔ غیر معصوم کا مطلب کیا ہے کہ اس کے سامنے علوم ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی اتنی صلاحیت بھی نہ ہو کہ وہاں تک پہنچ سکے، یعنی ایک حد تک اس کی صلاحیت ہوتی ہے، اسی صلاحیت کے معیار پر آیات و حدیث کو سمجھتا ہے۔ تو اسی لیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، حتیٰ اردو کے شعر میں بھی ایک شعر کا ترجمہ آپ نے کچھ اور کیا ہے، ہم نے دوسرا ترجمہ کیا ہے۔ جب شعر میں اتنا اختلاف ہے تو ظاہر سی بات ہے معصوم کی حدیث میں اور کلام الہی میں تو اختلافات ہوں گے ہی۔ تو یہ ہمارے لیے یہ تاکہ اختلاف نہ ہو، ہم سے کہا گیا ہے کہ چونکہ غیبت کے زمانے میں ہمارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے عمل کرنے کا، راستہ کیا ہے؟ صرف مجتہد ہے جو ذریعہ ہے در حقیقت کہ اس کے ذریعے سے ہم امام کی رائے تک پہنچے ہیں۔ اب ہم سے کہا گیا ہے کہ تم بے چون و چرا مانو، یعنی ہمارا ایک مزاج ہونا چاہیے کہ ہم دین کے معاملے میں جو فروع دین ہے وہاں یہ اپنا مزاج نہ بنائیں کہ جب تک سوال نہ کر لیں تب تک نہیں مانیں، نہیں بلکہ وہاں سر جھکا کر مان لینا ہے۔
ہم اللہ کے آگے بری الذمہ ہیں، حتیٰ اگر مجتہد نے غلط فتویٰ دیا ہے اور ہم نے مجتہد کے مطابق عمل کیا ہے تو ہم اللہ کے آگے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پالنے والے ہم نے اس مجتہد کے فتوے پر عمل کیا تھا، عقل کہتی ہے کہ وہاں ہم کو سزا نہیں ملے گی، اور اس طرح کی البتہ تائید بھی ہیں احادیث کے ذریعے سے۔ خود مجتہد بھی بری الذمہ ہو جائے گا، وہ یہ کہے گا کہ ہم نے ان قواعد کی روشنی میں، ان آیات کی روشنی میں، ان احادیث کی روشنی میں یہ فتویٰ دیا تھا، لہٰذا وہ اپنی جگہ پر بری الذمہ ہے، ہم بری الذمہ ہوں گے کہ ہم نے اس کو سامنے رکھا تھا، اس کے مطابق عمل کیا ہے۔ جی دیکھیے ضروری نہیں، دلیل کے طور پر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث در حقیقت الگ الگ چیز نہیں ہے، عنوان الگ الگ ہیں۔ اسی طریقے سے بسا اوقات آپ بعض کتابوں میں بحث پڑھیے گا کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ ہماری نظر میں یہ ساری چیزیں ایک ہیں، کیونکہ علماء نے بیان کیا لہذا ہم بھی بیان کر رہے ہیں۔ یعنی کبھی کبھی بعض عناوین پیش کیا جاتے ہیں، مقصد ایک ہوتا ہے۔ یہ علماء نے طریقہ رائج کیا ہے کہ ہاں 4 دلیلیں بیان کی ہیں، ورنہ نتیجہ سب کا ایک، اصل نتیجہ کیا ہے؟ مرضی مولا۔ اب مرضی مولا چاہے اللہ ہو یا امام ہو، معصوم ہے، ایک ہے، اصل ہے مرضی مولا، امام کی رائے تک پہنچنا، امام کی مرضی، اس کے پہنچنے کے مختلف ذرائع ہو سکتے ہیں، ان ذرائع کا الگ الگ نام رکھ دیا گیا ہے۔ امام کی مرضی تک پہنچنے کا ذریعہ ایک وقت قرآن کریم ہے، ایک وقت حدیث معصوم ہے، ایک وقت اجماع ہے، ایک وقت عقل ہے، تو اس لیے ہم نے 4 نام الگ رکھ دیے، ورنہ حقیقت میں سب ایک ہیں، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ سرکار اصولی اور اخباری کے درمیان سے کیا فرق ہے؟ اخباری بھی جو عمل کرتا ہے وہ قرآن و حدیث کا۔ دیکھیے ایک جملہ میں نے کہا تھا، معاف کیجیے بس، کہ اخباری اور اصولی میں ہم نے ایک جو جملہ کہا تھا کہ اصولی کا مطلب ہوتا ہے کہ آیت حدیث سے اگر نتیجہ نکالا جا سکتا ہے تو نکالا جائے گا، اخباری یہ کہتے ہیں کوئی نتیجہ نہیں نکالا جائے گا، یعنی عقل کا کوئی استعمال نہیں، اسی لیے ہم نے سب سے بڑی مثال بھی پیش کی ہے، لا تقل لہما اف، یہ مثال گویا اخباریت کو اگر سامنے رکھیں جو ان کی دلیلیں ہیں، یہ اس میں نہ جائیے کہ آج کل کے اخباری وہ اپنی جگہ پر بحث ہے کہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ عقل کا استعمال جائز نہیں ہے شریعت میں، جتنا امام نے لکھا ہے صحیح مانا جائے گا۔ حتیٰ ان کے زمانے میں، پہلے زمانے میں جو واقعی اخباری تھے وہاں یہ تھا کہ اگر امام نے فرمایا ہے کہ فلاں مریض کو ٹھنڈا پانی پلایا جائے، مثال بھی دیتے ہیں، تو اخباری ہر مریض کو ٹھنڈا پانی پلاتے تھے کیونکہ امام نے کہا ہے، جبکہ ہم یہ سوچیں یعنی یہاں پر خود ہر انسان کی عقل کہتی ہے کہ امام نے ضروری نہیں کہ کسی حالت میں یا کسی کے لیے کہا ہے ٹھنڈا پانی تو ہر مریض کے لیے ٹھنڈا پانی ہو جائے گا، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ ان کے یہاں مثال یہ تھی کہ اگر امام نے کفن کے اوپر اپنے بیٹے کے لیے لکھا تھا کہ اسماعیل گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو اخباریوں کیا ہے کہ چونکہ امام نے لفظ اسماعیل استعمال کیا ہے، ہم اپنی عقل کا استعمال نہیں کریں گے، ہر ایک کے کفن پہ لکھیں گے اسماعیل گواہی دیتا ہے۔ اصولی اس کے مقابلے میں مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم عقل کا بھی استعمال کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ امام نے اگر اپنے بیٹے کا نام اسماعیل تھا وہاں پر اسماعیل لکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی اپنے کفن پہ اسماعیل ہی لکھیں، نہیں، ہم اپنا نام لکھیں گے، یہ ہے اجتہاد ہے۔ اسی طریقے سے اگر کہیں پر کوئی نتیجہ نکل رہا ہے، امام نے نہیں فرمایا ہے، ہم اس نتیجے کو حاصل کریں گے، یعنی آگے بڑھیں گے۔ یہ در حقیقت عقل کے خلاف ایک تحریک ہے جس کو غیر الاخباریت کا نام دے دیا گیا ہے، ورنہ کوئی۔ البتہ ایک اشارہ بس آخری کر بھی دوں تاکہ غلط فہمی نہ ہو، دیکھیے اخباریت کے سلسلے میں سنجیدگی سے سوچنے والا ہے، اخباریت 3 مرحلوں میں تقسیم ہوئی ہے، یا یہ کہا جائے کہ اخباریت کے 3 نام ہیں۔ ایک وہ اخباری تھے جیسے شیخ مفید وغیرہ کے لیے کہا جاتا ہے اخباری، وہ دوسرے معنی میں تھے۔ ایک اخباری یہ جو اصل بانی تھے ملا امین استرابادی، یہ ایک اخباری تھے۔ ایک آج کے زمانے کے اخباری ہیں، تینوں الگ الگ اخباری ہیں، سب ہم کو ایک نہ سمجھیں، بلکہ وہ الگ تھے، یہ الگ تھے۔ اصل بحث جو آتی ہے یہ کیا نام ملا امین استرابادی کے زمانے کی ہے، انہوں نے ایک نیا نظریہ پیش کیا تھا، وہ وہاں سے اخباریت کی بنیاد پڑی ہے، اور یہ 1250 کے اس کے آس پاس کے 1250 صدی زمانے کی بات ہے، میں نے بہت پرانی بھی بات نہیں ہے۔ ایک سلوات پڑھیے محمد بہت ہی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں اپنے دوست اور عزیز مولانا حسین باقری صاحب کا، جو یہ وقت نکالا اور ایک بڑی بہتر اور عمدہ بحث ہم لوگوں کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل وہ روشنی اس پر ڈالیں گے اور اخباریت کے اوپر جو اس کے جو مراحل گزرے ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔
ہم پیچھے گزارش کریں گے کہ جب سوال ہوں تو جس کو بھی سوال کرنا ہے یہاں پر آئے اور آنے کے بعد سوال کو اپنے رکھیں. اور جو سوال کرنے کا طریقہ ہے کہ جیسا کہ مولانا نے ارشاد فرمایا کہ سوال کرو تاکہ تم علم کی تہ تک پہنچ سکو, صحیح ہے, تاکہ تم اس کی حقیقت تک پہنچ سکو, نہ کہ تم اس کو ایک تفریح کا ذریعہ بنا لو. صحیح ہے, اس لیے نہیں کہ دوسرے کو ہم لوگ آزمانے کے لیے. ہندوستان کے اندر ایک زمانہ یاد تھا ہم لوگوں کو, اور بزرگوں کا بھی زمانہ یاد تھا, یاد ہے, تو 10-20 سوال بنا کے رکھتے تھے پہلے سے. کوئی طالب علم آیا, یہ سوال ذرا تو کیجیے, یہ سوال اس کے سامنے رکھ دیا. جیسے کہ وہ یاد ہے اس کے اندر سمدیہ کے اندر وہ جو ترکیبیں تھی ایک تقریباً 20 اور 30 طریقے سے اس کو کہ کرنے کے لیے یہ کیسے ترکیب ہوگی. 23 طریقے تھے, 25 طریقے تھے, ابھی یاد ہے, ہم بھی بھول گئے وہ کیا کیا طریقے تھے, وہ کیا ترکیب تھی. ایک جملہ دیا جاتا تھا, اس کو 23 طریقے سے اس کی ترکیب کی جاتی تھی کہ ذرا اس کی ترکیب تو کیجیے. سارا علم کا انحصار اسی پر کر لیا جاتا تھا. ایک شعر یاد کر لیا, اس کے اوپر سارا علم کا. عزیزان گرامی, میں خود آغا صافی کی خدمت میں بیٹھا ہوں, بیٹھنے کے بعد ان کو یاد ہے کوئی سوال آیا, وہ کیا سوال, اور کرنے کے بعد جب پوچھا وہ کہنے لگے کہ ابھی ہمیں یاد نہیں ہے. یاد ہم بھی کتاب بھی آ رہی, کتاب لائی گئی ان کی, ان کے بیٹے صاحب کتاب لائے, انہی نے اپنا ہی مسئلہ خود دیکھا اور دیکھنے کے بعد مجھے جواب دیا. بہت ہے. ہم لوگ جو سمجھتے مجلس میں جانا ہوتا کیا ہے کہ خطیب صاحب پڑھ رہے ہیں قال اللہ سبحانہ و تعالیٰ قال رسول اللہ, غور کر رہے ہیں, پہلے آیت پڑھ رہے ہیں, آیت پڑھنے کے بعد کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, پورا اشرا اس پر پڑھ دیا قال اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور کر رہے بعض خطبہ ایسے گزرے ہیں اور ہم لوگ میں سے نہیں ہے, آپ سمجھے جو میں اشارہ کر رہا ہوں, جو غاصب ہے آپ کی جگہوں کے, جو غاصب ہے ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو آ جاتے ہیں ہائی اسکول فیل ہو, 10واں فیل ہو, جب کہیں راستہ نہیں ملا تو وہ ظاہر ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے. مجلس ہو رہی نشتر پارک میں پڑھ رہے ہیں, کہیں آ کر یہاں کے گاؤں کے اندر, اور کہہ رہے نشتر پارک کا مجمع ہے. اور کر رہے ہیں, یہ سب مراحل گزرے ہیں, یہ سب دیکھے ہوئے, یہ سب اب دیکھے ہوئے ہیں اور سب سنے ہوئے. لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ یہاں پر اسی لیے بیٹھے ہیں کہ تاکہ ہمیں ایک اجتہاد کا جو راستہ ہے وہ ہمارے سامنے یہ ذہن نشین ہو جائے کہ ہم لوگ کس راہ کے اوپر ہیں اور یہ راہ کہاں تک جاتی ہے اور کس حد تک جاتی ہے. آخر کلام میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے سوال کا جو طریقہ ہے, جو روش ہے, انشاءاللہ یہاں پر آئیں, سوال کو رکھیں ٹائم سے پہلے تاکہ 9 بجے ہم لوگ ہر حالت میں 10 بجے اپنے پروگرام کو بالکل ختم کر لیں, کیونکہ اس میں آپ لوگ بہت تھکے ہوئے ہیں, کہاں سے کتنی دور سے آئیں, سب کا احساس ہے. لہٰذا ایک پہلی چیز یہ ہے کہ سوال کا جو طریقہ ہے ہمارا وہی ہونا چاہیے, اپنا اخلاق اس کے اندر باقی رہنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ ابھی تک لسٹ نہیں آئی مدارس کی کہ جو کہا گیا تھا کہ جو مکالمہ چاہتے ہیں عربی کا, فارسی کا, اس کا انشاءاللہ ابھی بھی 2-3 دن وقت ہے کہ آپ اگر انشاءاللہ تعالیٰ وہ لسٹ دے دیں گے تو یہاں کے اوپر لسٹ آ جائے گی. پھر اسی کے بعد میں یہ بھی چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ کوشش ہم لوگ یہ کریں گے, آگے یہ نہ سوچیں کہ یہ برنامہ ختم ہو جائے گا, یہ تو ہم لوگ بیٹھ رہے ہیں. پھر ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کو ایک ایسا طریقہ نکال لیں گے آپس میں کہ جب بھی ہمارے مدارس کے اندر تعطیلات ہوں گی, کبھی شہادت کی, کبھی ولادت کی, تو اس میں ہم لوگ پہلے سے اپنا کیلنڈر فٹ کر لیں گے اور تاریخیں سب سے سیٹ کر لیں گے اور آپ کو دے دی جائیں گی کہ ہم لوگ کم سے کم 1 مہینے میں 1 جلسے میں تو سب لوگ بیٹھیں گے, تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائے رشتہ کہ ہم یہاں پر آئیں اور اس کے بعد جو ہے رمضان مبارک کے بعد ہم لوگ جو ہے بالکل بکھر جائیں. بکھرے نہ بلکہ اسی صورت سے جو مسائل بیچ میں آتے رہیں اس کے اندر انشاءاللہ شروع کریں گے روش تبلیغ کا, کہ جو ہماری روش ہے اس میں کیا کیا چیزیں اور ہونا چاہیے, کیا کیا مشکلات ہیں. ایک طالب علم اس میں آئے گا ہم میں سے, اور آنے کے بعد اپنے منطقے کی جو تکالیف ہیں, جو وہاں کی پریشانیاں ہیں, اس کو وقت کے اوپر رکھے گا, اس کے اوپر غور کیا جائے گا. ہر چیز عزیزان گرامی یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ سوچ لیتے ہیں کہ یہ پیسے سے جڑی ہوئی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں مورل سپورٹ کی ضرورت ہے. مثال کے طور کے اوپر کہیں کے اوپر دو جمعے ہو رہے ہیں اور وہاں پر دونوں مولانا بھیڑے ہوئے ہیں, یہاں تک کہ میں نے خود سے فتویٰ منگا کر بھیجا غلط ہے, اور کہہ رہے اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے, اور کہہ رہے جو خطبے ہو رہا ہے جمعہ پہلے سے جو قائم ہے, اب اس میں جھگڑے کی کیا ضرورت ہے, کیا دوری نہ ہونے کے اوپر شرعی دوری بھی نہیں ہے اور وہیں پر دونوں جمعے ہو رہے ہیں. تو یہ بدنامی کس کی ہو رہی ہے؟ یہ ہماری اور آپ کی بدنامی ہو رہی ہے کہ مولوی یہاں کے اوپر
اختلاف کر رہے ہیں، یہاں کے اوپر وہ اختلاف کر رہے ہیں. اس جیسے مسائل جو آئیں گے تبلیغ کے میدان میں اور آنے کے بعد ہم رکھیں گے. جیسے ایک بیچارے ذاکر صاحب لڑتے رہے مجھ سے، لڑتے رہے آخر تک. میں نے ان سے یہی کہا میں آپ کے خلاف اس وقت تک نہیں بات کچھ کہہ سکتا جب تک میرے پاس دلیل نہ آ جائے. مجلس ہو رہی تھی اسی امام باڑے کے اندر اور انہوں نے ممبر سے یہ پڑھا کہ آغا سستانی کا فتویٰ آ گیا ہے کہ اول تو مجلس اذان کے وقت شروع نہ کرو. اگر شروع کر دی ہے، اگر آپ نے مجلس شروع کر دی ہے تو اذان نہیں دینا چاہیے. مجلس کے وقت اذان نہیں دینا چاہیے، کہیں بھی اذان نہیں دینا چاہیے. اور جو اس کے برخلاف کرے گا وہ نائب امام کے خلاف کرے گا، وہ امام زمانہ کے خلاف کرے گا، جو امام زمانہ کے خلاف کرے گا وہ جہنمی ہوگا. پورا پڑھا، جیسے اتر میں بھی بیٹھا تھا. اب میری ذمہ داری، نوجوان صاحب آئے کہ مولانا صاحب آپ ہی لوگ تو یہ پڑھتے مجلس کے اندر، آپ ہی لوگ تو یہ بتاتے ہیں کہ مجلس کے اندر جو یہاں کے اوپر جو ہے جب چوتھے امام خطبہ دے رہے تھے اور دینے کے بعد یزید نے اذان دلوا دی، جب وہ وہاں پر اذان کا وقت بھی نہیں تھا تو امام نے احترام اذان کے لیے باطل کے سامنے بھی اپنے خطبے کو منقطع کر دیا، اپنے خطبے کو وہاں کے اوپر روک دیا. آپ لوگ تو یہ بتاتے ہیں، اب بتائیے نوجوانوں کو قائل کرنا. میں گیا ان کے گھر گیا، پوچھا، معلوم کیا، سب کیا، لیکن کہیں سے کوئی مدرک انٹرنیٹ پر بتایا اس پر دیکھا، استفتاء پہ دیکھا اس پر بیٹھا، نہیں ہوا، نہیں جواب آ رہا تھا. نجف بھیجا جواب، اس سے بھی نہیں آ رہا تھا. میں جب خود اب ایران گیا اور جانے کے بعد ان کے وکیل سے ملا اور مسئلے کو جا کر رکھا، انہیں نے پورا آغا کی جتنا تھا، جتنے بھی اذان کے متعلق استفتاء سے سب کو تلاش کرایا اور کرانے کے بعد جواب نکالا، ہم کو عربی میں نیچے ترجمہ کرایا اور ہم کو دے دیا. آغا نے یہ کہا کہ جتنی اذان مستحب ہے اس کا وقت کے اوپر دینا، اس کا وقت معین. سنیے گا آغا کا جواب. اور ہماری جتنی بھی حیات ہیں مجالس کی اور جتنی بھی رسومات ہیں اور جو بھی ہم شروع کرتے ہیں، ہمیں چاہیے یہ ہے کہ وہ اذان کے بعد شروع کریں. مجتہد کلیات بیان کرے گا، یہ نہیں کہ میں کہ ذوالجناح دوڑ گیا تو کیا کرے مولانا، اور کریں. مجتہد وہ نہیں بتائے گا ذوالجناح کون سا دوڑا، آیا آپ ریس کورٹ سے لائے تھے یا دھوبی گھاٹ سے لائے تھے یا آپ جو ہے حسین آباد سے لائے تھے. اب مجتہد اس کے لیے نہیں ڈھونڈنے جائے گا، مجتہد حکم کلی بیان کرے گا، اور کریں حکم کلی بیان کرے گا. آپ اندازہ لگائیے جو بات میں عرض کر رہا تھا. اس لیے آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جو بھی باتیں ہوں وہ اپنے اصول کے ساتھ ہوں، ایک دوسرے سے حل کرنے کی طرف ہوں اور تحقیق کے ساتھ ہوں، اور جس کے اوپر تمام ہمارے مراجع روشنی ڈال رہے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد ہوں. ہم نے جیسے ہی پہلے کہا کہ ہماری کوئی بات ہوا میں نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا آخر میں پھر شکر گزار ہوں اپنے دوست اور عزیز جس اسلام المسلمین حسین باقری صاحب کا کہ وقت نکالا، آپ تشریف لائے. کل بھی آپ کا اسی بحث کو اور آگے آپ پڑھائیں گے. آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں. کوشش یہی کریں کہ وقت کے اندر ہر صورت میں یہاں پر آ جائیں. چند جلسات رہ گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آخری جلسہ جو ہوگا وہ 14 ماہ مبارک کی ہوگی رات میں انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر، اور اسی میں اس کتاب خانے کا عظیم افتتاح بھی ہو رہا ہے. افتتاح ہے اس دن، اور انشاءاللہ تعالیٰ مختصر سی محفل 4 لوگ پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد جلسہ اور یہ دورہ ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ بیٹھیں گے اور بیٹھنے کے بعد آگے بات کو رکھیں گے. پھر گزارش ہے آپ سے کہ ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمانے کے بعد ایت اللہ ابو جردی اور ایت اللہ خوئی اور شیخ مرید اور شیخ توسی اور آل نجم العلماء نجم الملت کے نام حضرات سورہ اخلاص کے دعا امام زمانہ پر ساتھ میں پڑھ لیتے ہیں. حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على